یار سنو بھائی، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو راتوں کو نیند اڑا دیتا ہے۔ کیا ہم خدا کے ذہن کا ایک حصہ ہیں؟ ارے واہ، یہ سوال ایسا ہے جیسے دل میں کوئی آگ جل رہی ہو اور تم اسے بجھانا نہیں چاہتے۔ یار سیدھا کہوں تو یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، صدیوں سے لوگ اس پر سوچتے رہتے ہیں۔ فلسفی، صوفی، عالم سب نے اسے چھوا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ہاں، کچھ کہتے ہیں نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ سوال ہی غلط ہے۔ چلو اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لو دوستو کہ خدا کا ذہن سے کیا مراد ہے۔ اگر خدا کو ایک الگ باہر بیٹھا ہوا خالق سمجھو، جیسے ہم اکثر اسلامی عقیدے میں سوچتے ہیں، تو پھر ہم اس کے ذہن کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کی مرضی سے بنے ہیں، اس کے طرف لوٹیں گے۔ قرآن میں بھی یہی ہے نا، ان اللہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کے طرف لوٹنے والے ہیں۔ الگ الگ وجود، تو اس حساب سے نہیں یار، ہم خدا کے ذہن کا حصہ نہیں بن سکتے، نہ ہی ہیں۔ ہم اس کی تخلیق ہیں، اس کی مرضی کے تحت چل رہے ہیں، لیکن اس کا حصہ نہیں، جیسے کوئی ٹکڑا ہو۔ اب دیکھو، ایک اور طرف ہے پینتھزم، یعنی خدا اور کائنات ایک ہیں۔ اسپینزوا جیسے فلسفی کہتے تھے کہ خدا اور فطرت ایک ہی ہے، سب کچھ خدا ہے۔ تو اگر سب کچھ خدا ہے تو ہم بھی اس کا حصہ ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارا ذہن، ہماری زندگی سب خدا کا اظہار ہے۔ یار یہ سوچنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جب تم سانس لیتے ہو، درخت دیکھتے ہو، محبت کرتے ہو، یہ سب خدا کا ذہن چل رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدے میں یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، کیونکہ اسلام میں خدا متعالی ہے، وہ کائنات سے الگ ہے، اس سے بالاتر ہے، وہ سب کچھ ہے نہیں بلکہ سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے۔ پھر پینتھیزم آتا ہے، یہ تھوڑا سا مختلف نظریہ ہے۔ خدا کائنات میں ہے، کائنات خدا میں ہے، لیکن خدا کائنات سے بڑا ہے۔ کائنات خدا کے اندر ہے، جیسے سمندر میں مچھلیاں، تو ہم خدا کے ذہن کا حصہ ہو سکتے ہیں، جیسے خدا کا خواب یا خدا کی سوچ کا ایک رخ۔ کچھ جدید فلسفی اسے پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کو قریب بھی رکھتا ہے اور الگ بھی۔ اب اسلامی اور صوفیانہ طرف دیکھو یار، وحدت الوجود یہ محی الدین ابن عربی جیسے عظیم صوفی کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اصل وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سب اس کا ظاہری اظہار ہے یا اس کی صورتیں ہیں۔ ہم اوست یعنی سب کچھ وہی ہے، تو اس حساب سے ہم اللہ کی ذات کا ایک تجلی یا ایک تجلی ہو سکتے ہیں، ایک ظہور ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں، جیسے سورج کی روشنی سورج کا حصہ ہے۔ لیکن نوٹ کرو، صوفیہ اکثر کہتے تھے کہ یہ شہود کی بات ہے، یعنی جب تم مراقبہ میں گہرے جاؤ تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم اور خدا الگ نہیں، لیکن عقیدے میں اللہ کی ذات الگ ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ بہت سے علماء نے وحدت الوجود کو خطرناک بھی کہا ہے، کیونکہ اگر غلط فہمی ہو تو شرک لگ سکتا ہے، یعنی شرک ہو سکتی ہے۔ یار میرا ذاتی خیال، جب میں رات چھت پر بیٹھتا ہوں تو ستارے دیکھتا ہوں، سانس لیتا ہوں، تو لگتا ہے کہ یہ سب ایک بڑی سوچ کا حصہ ہے۔ میری سوچ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کا ذہن کا ٹکڑا ہوں یا خدا کے ذہن میں موجود ہوں، کیونکہ خدا لامتناہی ہے، ہم محدود ہیں، ہم اس کی نشانی ہیں، اس کی رحمت ہیں، اس کی تخلیق ہیں، ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، اس کے طرف لوٹ سکتے ہیں، لیکن اس کا حصہ بن کر
ضم نہیں ہو سکتے؟ جواب شاید نہیں اگر ہم سخت اسلامی عقیدے سے دیکھیں، شاید ہاں اگر ہم صوفیانہ تجربے سے یا فلسفیانہ سوچ سے دیکھیں، لیکن اصل میں یہ سوال جواب سے زیادہ سفر ہے۔ یہ تمہیں خدا کی طرف لے جاتا ہے، خود کو جاننے کی طرف لے جاتا ہے۔ یار تم کیا سوچتے ہو؟ کیا تمہیں کبھی ایسا لگا کہ تم خدا کے قریب ہو، اس کا حصہ ہو؟ کمنٹ میں بتاؤ، لائک کرو، اور اگر یہ بات دل کو چھوئے تو سبسکرائب کرو تاکہ اگلی ویڈیو میں مزید ایسے ٹاپک پہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔